شیطان ورغلاتا کیسے ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے. یہ غلط ہے. گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے. لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں. اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو. یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہتے بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا. تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے، علماء کی بھی ہوتی ہے، بزرگوں کی بھی ہوتی ہے، عام آدمی کی بھی ہوتی ہے، یہ تو انسان کی نیچر ہے. بھائی بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی یار کتنا ٹائم رہ گیا، کیا خیال ہے؟ تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے، اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے. لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے.
ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو, ایک دو دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن, وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹیمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا, اچھا تو حاصل کر لو اس کو.